وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی 51 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی سمجھ بوجھ دی تھی، اور ہم ان کے حالات اور صلاحیت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی شان کے مطابق بہترین سمجھ عطا فرمائی تھی، اور ان کے اندر جو علم کا کمال تھا، عمل کی خوبی تھی، اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے بڑی خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ جوانی سے پہلے توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کی توفیق دی تھی، اور نیک راستے پر ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیاں دی تھی۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں سال پہلے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی سینکڑوں سال پہلے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیسی مورتیاں ہیں کہ تم ہر وقت ان کے پاس جم کر بیٹھے رہتے ہو، تم اس کے پاس مجاور بن کر بیٹھے رہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ عراق میں اس زمانے کے اندر بت پرستی عام تھی۔ ابا جان بھی بت بنانے کا، مورتی بنانے کا کام کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو، اپنے خاندان کو جب بت پرستی میں مشغول دیکھا تو فرمایا، کیا یہ مورتیاں ہیں جن کی عبادت پر ہر وقت تم لگے رہتے ہو؟ یہ ہرگز عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ تو وہ ابا جان اور قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر اور قوم کے لوگ کہنے لگے، ہمارے خاندان میں پرانے زمانے سے بڑے بوڑھے دادا پر دادا اوپر سے ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے لوگ چلے آئے ہیں، اور ہمارے باپ دادا سب ہوشیار عقل والے لوگ تھے، اور انہوں نے ان مورتیوں کی پوجا شروع کی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ مورتیاں عبادت کے لائق ہے۔ یہ ان لوگوں نے باپ دادا کے طریقے کو دلیل بنایا، حالانکہ باپ دادا کا ہر طریقہ صحیح نہیں ہوا کرتا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پکی بات تو یہ ہے کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے باپ دادا جنہوں نے بتوں کی پوجا کی وہ کھلم کھلی غلطی کے اندر ہو، اسی لیے کہ ان بتوں کے معبود اور خدا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، اسی لیے گمراہی کے اندر تمہارے باپ دادا، اور باپ دادا گمراہی میں تو ان کے غلط کاموں کے اوپر چلنا یہ بھی غلط کام ہے، لہذا تم یہ بتوں کی پوجا والے کام کاج چھوڑ دو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لائے ہو یا تم کھیل مذاق کرتے ہو، صرف ٹائم پاس کرتے ہو؟ اب قوم کے لوگوں کو بہت تعجب ہوا، اسی لیے کہ باپ داداؤں کے زمانے سے پیڑھی در پیڑھی نسل در نسل بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، تو کہنے ان کو نئی لگی بات کہ بھئی یہ بتوں کی پوجا کرنا غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تمہاری نظر میں سچی بات سمجھ کر ہمارے سامنے بتلا رہے ہو یا یوں ہی دل لگی کر رہے ہو، یوں ہی ٹائم پاس کر رہے ہو؟ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ بھئی یہ بت پرستی غلط ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لائے ہو یا تم کھیل مذاق کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے رب وہ ہیں اللہ جو آسمانوں اور زمین کے رب ہیں، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کا قائل ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی ٹائم پاس یا مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں سچی بات یہ ہے کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہیں، بلکہ تم کو ہم کو پیدا کرنے والے رب مالک اللہ وہ حقیقت میں عبادت کے لائق ہے، جو تمام آسمان اور زمین کے رب ہیں، جس نے آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے اس میں یہ بت بھی مخلوق ہے، سب کو پیدا کرنے والے وہی اللہ ہے، اور میرے پاس دلیل بھی ہے، میں کوئی اندھا اور بیوقوف آدمی نہیں ہوں، میں پکی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر بہت دلیلیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم جب تم ان کے پاس سے پیٹھ پھرا کر چلے جاؤ گے تب میں تمہارے بتوں کے بارے میں ضرور چال چلوں گا، میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب یہ جو بات ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی،
یہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر کہی، سب کے سامنے نہیں کہی، یا ہو سکتا ہے کہ پوری پبلک خاندان کے سامنے کہی ہو، لیکن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پر دھیان نہ دیا ہو، توجہ نہ کی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ سمجھا کہ ایک طرف پورا خاندان ہے، پورا شہر ہے، پوری بستی ہے، اکیلے ابراہیم کیا بتوں کا بگاڑ لیں گے، کیا توڑ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو کیا نقصان پہنچا سکیں گے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی انہوں نے کوئی حیثیت نہیں سمجھی، ان کی بات کی طرف انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب پوری قوم بستی میں موجود نہیں تھی، ایک دو ضعیف بڈھے کمزور آدمی رہ گئے تھے، ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی، یہ ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ میلے میں جاتے ہو، تمہارا بتوں کا وارشک سالانہ میلہ ہوتا ہے، جب تم میلے میں جاؤ گے نا تو میں ان بتوں کی گت بناؤں گا، توڑ پھوڑ کروں گا، تاکہ تم کو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جاوے کہ یہ خدا نہیں ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ کیسے جو ہے خدا ہو سکتے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا باقی سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کرے۔ یوں بھی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف حقیقت معلوم کرنے کے لیے رجوع کرے، تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی طرف لوٹ کے آوے اور ایمان قبول کر لیوے۔ اب پوری قوم میلے کے اندر گئی، وارسک میلہ، ابراہیم علیہ السلام بستی میں رہ گئے، میلے میں نہیں گئے، عذر کر دیا کہ میں میلے میں آ سکتا نہیں ہوں، کچھ بیمار سا ہوں، تھوڑی بہت طبیعت ڈھیلی ڈھیلی لگ رہی ہے۔ ایسا تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اب قوم کے ضعیف کمزور بڈھے لوگ بستی میں رہ گئے۔ جاتے جاتے قوم کے لوگوں نے بتوں کو مٹھائی چڑھائی کہ بھئی تمہارا آشیرواد مل جائے اور ہمارا سالانہ میلہ کامیاب ہو جائے۔ جب پوری قوم کے لوگ گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت قدے میں گئے اور جا کر کلاڑے کے ذریعے سے تمام بت توڑ پھوڑ ڈالے، اور اخیر کے اندر جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں یا ہاتھ میں کلاڑا پکڑا دیا اور اس بت کو کچھ نہیں کیا اور صحیح سے گھر آ گئے۔ تو بت کے گلے میں کلاڑا لٹکا دیا یا ہاتھ پر کلاڑا لٹکا دیا، اس کو توڑا نہیں اور جو ہے واپس آ گئے۔ یہ بت سائز میں بہت بڑا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بت تو تمام سائز میں ایک جیسے تھے، لیکن بت پرستوں کے عقیدے کے اندر وہ سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کی عقیدت، عظمت، محبت، اکرام بہت زیادہ کرتے تھے، اور یہ آپ نے ایسا اس لیے کیا لعلہم الیہ یرجعون۔ جب قوم کے لوگ میلے سے واپس آئیں گے اور بت قدے میں دیکھیں گے کہ سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، بڑے بت صحیح سلامت ہے اور اس کے کندھے پر ہاتھ میں کلاڑا لٹک رہا ہے، تو اسی بت کو پوچھیں گے کہ بڑے دیوتا جی یہ چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں کو کس نے توڑ ڈالا، کس نے ان کی توڑ پھوڑ کی؟ اور اس کو پوچھنے جائیں گے، کوئی جواب نہیں ملے گا،
تو یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ بت عاجز ہوتے ہیں، گنگے ہوتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے، لہذا ان کی عبادت پوجا چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گلے کے اندر یہ لٹکا دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے بت توڑ پھوڑ جاوے اور ایک ہی بت سلامت رہے، اور بستی کے سب لوگ تو میلے میں گئے تھے، صرف بڈھے اور کمزور لوگ نہیں گئے تھے، جوانوں میں اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے، تو بستی کے لوگ آ کر مجھے پوچھیں گے ابراہیم کیا تم کو کچھ خبر ہے ان بتوں کو کس نے توڑا پھوڑا؟ جب وہ مجھے پوچھنے آئیں گے تو میں ان کی بے وقوفی ان کو سمجھاؤں گا، اور ان کو سمجھاؤں گا کہ عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مجھے آئیں گے پوچھیں گے تو میں سمجھاؤں گا کہ دیکھو یہ بت خدا نہیں، کوئی ان کو توڑ پھوڑ ڈالے تو وہ ڈیفینس نہیں کر سکے، وہ مقابلہ نہیں کر سکے، وہ خود کو بچا نہیں سکے، تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور ایسا ہی ہوا بھی، پوری قوم کے لوگ چلے گئے اور پھر میلہ پورا کر کے آئے اور بت قدے میں پہنچے تاکہ ان کا آبھار ویکت کرے، ان کا شکریہ ادا کرے کہ تمہارے آشیرواد سے میلہ بہت اچھا گیا۔ تو آ کر کے دیکھا کہ تو سب بتوں کا آپریشن ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گئے، توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیے گئے، تو سب لوگ چلانے لگے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ وہ لوگ کہنے لگے، یعنی میلے سے آنے کے بعد بت پرست لوگ کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کا کام کس نے کیا؟ یقیناً وہ تو کوئی بڑا ہی ظالم ہے، یقیناً وہ تو بڑے ظالموں میں سے ہیں۔ آئے بستی والے اور دیکھا کہ یہاں تو توڑ پھوڑ ہوئی، بے ادبی ہو گئی، تو آپس میں تحقیق کرنے لگے، شور مچانے لگے، ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا؟ یہ بڑا غضب کا کام کیا ہے، بڑا برا کام کیا ہے، بڑا خطرناک کام کیا ہے، یہ کس نے کیا؟ پکڑو، وہ بڑا کوئی ظالم آدمی ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید اور اللہ کے ایک ہونے کے لیے لوگوں کو حقیقت اللہ ایک ہے اس بات کی حقیقت سمجھانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے ان بتوں کے بارے میں کچھ برا کہتے ہوئے سنا ہے۔ بستی میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن رکھی تھی کہ میلے میں جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی بات کی طرف تم بالکل دھیان مت دو، یہ بت جو ہے گنگے ہیں، یہ انسان کے خود اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں کو پہلے مناظرے کی خبر تھی ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ بھائی شہر کے اندر ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے ابراہیم نوجوان کو سنا ہے، وہ ان بتوں کے بارے میں بری بری باتیں کرتا رہتا ہے، تو لگتا ایسا ہے کہ وہ میلے میں بھی نہیں آیا تھا، لہذا اسی نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ بڑا برا سلوک کیا ہے، توڑ پھوڑ کا کام کیا ہے۔
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ وہ لوگ کہنے لگے تو اس کو ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اس کے اقرار کے گواہ بن جاوے، تاکہ سب لوگ ابراہیم کو دیکھ لیوے کہ اتنی بڑی ہمت جس آدمی نے کی، ذرا دیکھے تو صحیح یہ ابراہیم ہے کون؟ کہ اس کو پبلک کے سامنے لاؤ، میڈیا سمکش رجوع کرو، پبلک کے سامنے اس کو لاؤ تاکہ سب لوگ دیکھ لے یہ ابراہیم ہے کون جس نے اتنی بڑی ہمت کی، بتوں کو توڑ ڈالا، اور پوری قوم کے لوگ جن بتوں کی پرستش کرتے ان کو توڑ ڈالا، لاؤ سامنے۔ اور جب وہ آئے گا تو اقرار کرے گا کہ میں نے ہی بتوں کو توڑا تھا، تو تم سب لوگ اس کے اقرار پر گواہ بن جانا، تاکہ کورٹ میٹر ہوئے، کورٹ میں کیس ہوئے تو گواہی دے سکے، ساکشی بن سکے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ آئے لوگوں کے سامنے، آپ تو لوگوں کو توحید ایمان سکھانا چاہتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ وہ قوم کے لوگ کہنے لگے اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کا کام کاج تم نے کیا؟ پبلک جمع ہو گئی، بھیڑ بھاڑ ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو پوچھنے لگے ابراہیم بتاؤ تم نے یہ کام کیا ہمارے بتوں کو توڑنے پھوڑنے کا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ یہ کام تو ان کے اس بڑے سردار یعنی بڑے بت بڑے دیوتا نے کیا ہے، اگر یہ بت بول سکتے ہو تو انہی سے پوچھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید سمجھانے کے لیے کتنے اچھے انداز میں بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ تم جب میلے میں گئے تو تمام بتوں کے لیے مٹھائی چڑھا کے گئے تھے، تو وہ مٹھائی کی تقسیم اور وینچنی کے بارے میں کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، کیونکہ یہ بڑے دیوتا ہے، بڑے بت ہے، ان کا پیٹ بھی بڑا ہے تو ان کو مٹھائی بھی زیادہ چاہیے، تو انہوں نے چھوٹے چھوٹوں کی مٹھائی کھا لینے کے لیے سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ یہ کام انہوں نے کیا ہے ایسا لگتا ہے، تو تم فرض کر لو، مان لو تم اس بات کو کہ بھائی یہ چھوٹے کو توڑنے کا کام کاج بڑے بت نے کیا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے بطور فرض یعنی چلو ایسا مان لو کہ بڑے بت نے کیا ہوگا، اور جب کوئی بات فرض کے طور پر کہی جاتی ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو ایسا ہوا ہے، تو وہ جھوٹ نہیں کہا جاتا، اس کو جھوٹی بات نہیں بولا جاتا۔ یہ ایک اللہ کی بات سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ بڑے بت نے کیا ہوگا، ایسا تم مان لو، اس لیے کہ بڑا سلامت ہے۔ اگر کوئی دشمن توڑنے آتا تو پہلے بڑے کو توڑتا، لیکن بڑے کو نہیں توڑا، لگتا ایسا ہے کہ بڑے ہی نے سب کو توڑا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پبلک کے پاس اس کا جواب تھا کہ یہ دیوتا دیوی یہ بت کچھ کرتے نہیں ہیں، کچھ کام نہیں کر سکتے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک اللہ کی عبادت کی بات سمجھائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتوں کو توڑنے والے کام کاج کرنے کے لیے ابھارنے والا بھی شاید یہی بڑا بت تھا،
اسی لیے کہ لوگ بڑے بت کی بہت تعظیم کرتے تھے، اس کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے جواب دیتے وقت پر بھی بت کی طرف بات ریفر کی کہ یہ بڑے بت نے شاید توڑا ہوگا، اور پریکٹیکلی بھی تمام بتوں کو توڑنے کے بعد کلاڑا بڑے بت کے گلے میں یا ہاتھ میں لٹکا دیا تھا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو بڑے بت کو تمہارے خیال میں ایسا ہے نا کہ یہ بت دیوی دیوتا بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو دیکھو نا یہ تو خود کو بھی نہیں بچا سکے۔ بڑے بت کو غصہ آیا تو اس نے شاید سب کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ بت لاچار ہے، خود کو نہیں بچا سکتے، خود جواب نہیں دے سکتے، خود بول نہیں سکتے، لہذا تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو۔ اور اس میں اس طرح بھی دلیل نکل سکتی ہے کہ بڑا بت بڑا غصے میں تھا، اسی لیے کہ چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں کی جو پوجا ہوتی ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے کہ وہ بڑا ہے، اس بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے کی پرستش کیوں ہوتی ہے، لہذا اس نے غصے میں آ کر کے سب کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ تو جب بڑا بت چھوٹے بتوں کی پوجا پاٹ پسند نہیں کر سکتا تو بڑے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے اللہ تعالی وہ کیسے دوسروں کی شرکت کو اور شریک بنانے کو گوارا کریں گے؟ تو ان بتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس طاقت پاور اختیار ہوتا تو کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ بت اگر بولتے ہو نا تو ان کو پوچھو کس نے توڑا، مجھے کیوں پوچھنے کے لیے آتے ہو؟ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ سو مشرک لوگ اپنے ہی دل میں سوچنے لگے، پھر اپنے دل میں کہنے لگے یقینی بات ہے کہ تم خود ہی ظالم لوگ ہو۔ سب آپس میں سوچنے لگے کہ بھائی سارے چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے گئے، بڑا سلامت ہے تو بڑے کو پوچھنا چاہیے، لیکن یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ تو خاموش چپ چاپ گونگے۔ تو اب ان کو حقیقت سمجھ کے اندر آئی، آپس کے اندر سوچنے لگے، آپس میں کہنے لگے کہ بھائی یہ بت تو کچھ بولتے نہیں ہیں، اور جو ہے ہم ہی لوگ غلط طریقے پر ہے کہ کمزور بتوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر ان مشرکوں نے شرم کے مارے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم کو تو یہ بات اچھی طرح معلوم ہی ہے کہ یہ بت تو کچھ بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جب انہوں نے سنی تو شرم کے مارے سر جھکا لیا، شرمندہ ہو گئے، اور کمزور لہجے میں کہنے لگے ابراہیم تم کو تو معلوم ہے کہ یہ بت کچھ بولتے نہیں، ہم ان سے کیا پوچھے؟ اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر جب بتوں کا عاجز کمزور لاچار ہونا سمجھ میں آ گیا تو قریب تھا کہ حق بات قبول کر لیوے اور ایمان لے آوے، لیکن ان کی کھوپڑی الٹ دی گئی، جس کی وجہ سے کفر کی طرف وہ پلٹ گئے، ایمان نہیں لائے،
اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر اللہ تعالی کو چھوڑ کر تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ بھی نفع نہ دے اور تم کو نقصان بھی نہ دے. ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کو سمجھایا، افسوس افسوس، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو وہ تم کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، تمہارے اوپر سے نقصان بھی نہیں دور کر سکتے. اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں تو تم میں سے بھی اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر جن کی میں تو تم سے بھی اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی دور بیزار ہوں. کیا بھلا اتنی بات بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ کفر ہے تم پر بھی اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ان پر بھی. تمہارے پاس کیا اتنی عقل اور سمجھ نہیں ہے کہ ایک اللہ پیدا کرنے والوں کو چھوڑ کر کے تم بتوں کی پرستش کرو؟ جس نے تم کو ہم کو پیدا کیا ان کی عبادت کرو، یا جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ان کی تم عبادت کرو. ابراہیم علیہ السلام سمجھانے لگے. قوم کے لوگ چپ، خاموش، کوئی جواب نہیں ان کے پاس، اسی لیے کہ بالکل باطل پر تھے، غلط پر تھے، اسی لیے کیا جواب دیتے، تو خاموش ہو گئے. تو پھر آخری بات کیا ہوئی؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ان لوگوں نے کہا کہ تم اس ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور تم اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو. لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور تمہارے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کا ابراہیم سے بدلہ لو. اب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دلیل بازی میں نہیں چل سکے تو اخیر میں کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینی چاہیے. تو انہوں نے بہت بڑی آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے 1 مہینے تک لکڑے جمع کیے، جلانے والی چیزیں جمع کی، پھر آگ لگائی، 7 دن تک آگ کو بھڑکایا. آگ کے شعلے اتنے بڑے خطرناک ہو گئے کہ اگر کوئی اڑنے والا پرندہ آگ کے اوپر سے بھی گزرے تو وہ جل جاتا تھا. عورتیں منت مانتی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ابراہیم والی آگ میں اتنی لکڑی ڈالوں گی، اتنا گھی ڈالوں گی، اتنا تیل ڈالوں گی. سب لوگوں نے آگ جلانے میں مدد کی. خطرناک آگ، اتنی خطرناک آگ کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا. تو شیطان نے آ کر ان کو گوفن بنانا سکھلایا کہ اللہ کے نبی کو گوفن میں بٹھاؤ اور دور سے ڈال دو. گوفن کھیڑوت لوگ، کسان لوگ رکھتے ہیں، بیچ میں پتھر رکھ کر گھما کے دور پھینکتے ہیں پرندوں کو بھگانے کے واسطے. اسی کی شکل ہے ٹینک، توپ. تو انہوں نے گوفن بنائی، بڑی گوفن. ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کیا، کپڑے اتار لیے، رسی سے باندھ دیا
اور آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے فرشتے، اللہ کی دوسری مخلوق سب چیخ اٹھی، اے اللہ آپ کے خلیل ابراہیم پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، تم کو مدد کرنی ہو، ابراہیم کی مدد کرنے کے لیے جانا ہو تو جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، تم ابراہیم کی مدد کرنے جاؤ۔ فرشتہ آیا، کہا حضرت میں آپ کی مدد کروں؟ کہا نہیں، اللہ میری مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا، کہا نہیں، میرے اللہ کی طرف میرا دھیان ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو لوگوں نے کہا دعا کرو، تو کہا میرے اللہ کو میرے حالات معلوم ہیں، اللہ میرے لیے جو کریں گے خیر کریں گے۔ بڑی زبردست آگ جلائی، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے دین کے لیے ننگا کیا گیا، اور جو تکلیف بندہ اللہ کے لیے اٹھاتا ہے اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے، اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے۔ اور یہ لوگوں کی زبان سے کیسی بات اللہ نے نکلوائی، کہنے لگے کہ ان لوگوں نے کہا تم اس ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور تم اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو۔ دیکھو وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ معبود بت لاچار ہے، بے سہارا ہے، ان کو مدد کرنے کے لیے آگ جلاؤ، کیسی بات بول رہے ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ہے نا، آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے آگ کے نام پر آرڈر جاری کیا، اے آگ تو ٹھنڈک والی بن جا، سلامتی والی بن جا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ تو ٹھنڈی ہو جا تو دنیا اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک میں تکلیف ہوتی، جیسے ایئر کنڈیشن کا ٹیمپریچر زیادہ ٹھنڈا کر دے، لیکن فرمایا سلامن، سلامتی والی ٹھنڈک کہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہوئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے تو آگ ہی کو مٹا دیتے، آگ کو ہوا بنا دیتے، لیکن آگ آگ رہی، لیکن خدا کا حکم، اللہ کا حکم، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں۔ یہاں تک کہ جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں جلا ڈالی آگ نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا، پورے سلامت رہے، 7 دن تک آگ میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پوری عمر میں کبھی ایسی راحت نہیں ملی جیسی راحت ان 7 دنوں میں ملی۔ اللہ اکبر، آگ کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغیچہ بنا دیا۔ یہ آیت جو ہے نا بخار کے لیے مفید ہے، کسی کو تاو آوے، بخار آوے، ٹیمپریچر بڑھ جاوے تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، 40-41 مرتبہ پڑھو اول آخر درود کے ساتھ، پانی میں دم کر کے روز صبح و شام بیمار کو پلاؤ، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، سو ہم نے ان کو پوری طرح ناکام کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو جلانا چاہا، اللہ نے ان کی سازش کو، پلاننگ کو ناکام کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرما لی۔ یاد رکھو، بڑے سے بڑے سازش اللہ جب چاہتے ہیں ناکام کر سکتے ہیں، بیکار کر سکتے ہیں،
انہوں نے آگ جلائی تھی، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین یعنی ملک شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام دنیا والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ایسے ملک شام کی طرف بھیج کر کافروں کی شرارت سے بچایا جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ 7 دن آگ میں رہے، جبرائیل امین جنتی کرتا لائے، جنتی کرتا آگ میں پہنا دیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر لی۔ پھر تفسیری روایت میں ہے کہ وہ آگ پھیل گئی اور بستی والوں کو، ظالموں کو، بے ایمانوں کو، کافروں کو جلا ڈالا۔ پھر جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو اب اللہ کا حکم آیا، ابراہیم عراق بابل اپنا وطن چھوڑ دو اور جاؤ ملک شام۔ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط علیہ السلام جو ایمان لائے تھے، یہ لوگ شام جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ بڑا برکتی علاقہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا انعام کے طور پر دیا، اور ہم نے ہر ایک کو نیک بنایا۔ اب چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، وطن چھوٹا، خاندان چھوٹا، فیملی چھوٹی، اکیلے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی بیوی سارہ کے پیٹ سے اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، اور ان سے پہلے نئی بیوی حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا دیا۔ اللہ سے بیٹا مانگا تھا، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا بھی عطا فرمایا، اور بیٹا پوتا سب کو اللہ نے بڑا نیک اور صالح بنایا۔ تو چونکہ یہاں شام میں سیریا میں نمروز کی حکومت تھی، نمروز کا غلبہ تھا، اسی لیے اب یہاں سے روانہ ہو نہیں، یہاں عراق کے اندر نمروز کی حکومت تھی، نمروز کا غلبہ تھا، اسی لیے یہاں سے نکل کر کے دور دراز برکتی علاقے میں شام چلے گئے۔ وہاں ظاہری برکت بھی ہے، ندیاں، پانی، چشمے، ٹھنڈی آب و ہوا اور باڑی باغیچے، پھل فروٹ، نبیوں کا علاقہ، نبیوں کی سرزمین، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر پہنچا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، یعنی دین کے اعتبار سے لیڈرشپ دی، دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنایا، دین کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، اور جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وحی کے ذریعے نیکیوں کے کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہم نے ان کو تاکید کر دی تھی، اور نیکیوں کے کام کرنے کا اور نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا ہم نے ان کو حکم بھیجا تھا، اور وہ ہماری عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، اور اولاد کی اولاد حضرت یعقوب، یوسف، پوری فیملی کے لوگ نیک تھے اور لوگوں کو صحیح گائیڈ لائن دینے والے تھے
شریعت اور دین سکھانے والے تھے، نیک کام کرتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ اور ملک شام جانے کے بعد چچا اور بھتیجے کے علاقے اللہ نے الگ الگ کر دیے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت، نبوت اور علم دیا، اور جس بستی کے لوگ گندے کام کرتے تھے اس سے ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دے دی۔ یقیناً وہ برائی والی نافرمان قوم تھی۔ شام سیریا جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیلسٹائن کے علاقے میں رہے، وہاں ایمان کی دعوت دینے کا کام کرتے رہے، اور لوط علیہ السلام کو جارڈن کے علاقے میں سدوم، عمورہ، سبوبین، اس علاقے میں اللہ نے دین کی دعوت کے لیے بھیج دیا۔ لیکن وہاں کے لوگ بڑے ڈینجر تھے، بڑے خطرناک تھے، جنگلی جانور بھی جو کام نہ کرے وہ کام کرتے تھے۔ مرد سے ضرورت پوری کرے، گندے کام کرے، بہت سارے گندے کام یہ لوگ کرتے تھے، بہت ساری گندی بری عادتیں ان کے اندر تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو ہماری رحمت میں داخل کر دیا، یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ یعنی لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، اور لوط علیہ السلام بھی معصوم بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، اور لوگوں کو جا کر کے دین کا سبق سکھانے لگے۔ یہ سدوم کے لوگ شراب بھی پیتے تھے، گانے بھی بجاتے تھے، داڑیاں بھی منڈواتے تھے، مونچھیں لمبی لمبی رکھتے تھے، کبوتر پال کے کبوتر کی حریفائیاں کرواتے تھے، راستے پر چلنے والوں کو ڈھیلے پتھر کنکری مارتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، ریشمی لباس پہنتے تھے، اور اچھی محفلوں کے اندر بھی زور سے ہوا نکالنے کے کام کرتے تھے۔ بڑی بے شرم بے حیا قوم تھی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے جا کر کے ان کو ایمان سکھایا، دین سکھایا۔ جب نہیں مانے تب اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ اللہ اپنی نافرمانی سے، بت پرستی سے ہماری حفاظت فرماوے۔ ایمان، توحید، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سب کے لیے نصیحت ہے، سب کے لیے سبق ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو راضی کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ کو بھی حکم دے سکتے ہیں، آگ کو بھی ٹھنڈا کر سکتے ہیں، آگ میں بھی اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں۔ آگ اسی وقت جلائے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اور جو تکلیف بندہ اللہ کے لیے اٹھاتا ہے اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے لیے آگ میں جلایا گیا، اللہ نے آگ کو باغیچہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تمام کپڑے نکال کر ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے ان کو جنت کے کپڑے عطا فرمائے۔ اور